Assalamu alaikum, grade 7th. General science. Today we're going to start chapter number 4, that is environment and feeding relationships. تو اس میں پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از ایکو سسٹم. اب آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی آرگنزمس ہیں جب وہ ایک جگہ پر رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ لیونگ تھنگس بھی ہیں اور نان لیونگ تھنگس بھی ہیں، اور ان کے میوچل انٹریکشن سے ہی ایک جگہ پر ایک آرگنزم کا سروائیول ہو سکتا ہے، وہ رہ سکتا ہے. اب آپ کی لیونگ تھنگس کیا ہوتی ہیں؟ آپ کی لیونگ تھنگس جو ہیں وہ آپ کی ہیں اینیملس، ہیومنس، پلانٹس، مائکرو آرگنزمس. اور آپ کی نان لیونگ تھنگس کیا ہیں؟ وہ آپ کی ہیں واٹر، ایئر، سوئل اور سن لائٹ. یہ سب آپ کی جو ہے وہ نان لیونگ تھنگس ہوں گی. تو یہ جو اور وہ ایسا سسٹم جو آپ کی ان لیونگ آرگنزم اور ان نان لیونگ تھنگس کے انٹریکشن سے بن رہا ہوتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں ایکو سسٹم. جیسے اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو جانوروں کی بھی ضرورت ہے، آپ کو پودوں کی بھی ضرورت ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو نیڈ سن لائٹ، یو نیڈ سوئل، یو نیڈ ایئر، یو نیڈ رین. تو یہ سارے آپ کو ضرورت ہے. اسی طرح آپ کی ضرورت بھی آپ کے جو سراؤنڈنگ میں آرگنزمس ہیں ان کو ہے. تو یہاں پہ جو بن رہا ہے وہ ہے آپ کا ایکو سسٹم. تو ایکو سسٹم میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ آپ کی دو طرح کی پارٹس ہیں. آپ کے پارٹس دو طرح کے ہوتے ہیں. آپ کی لیونگ تھنگس بھی ہوتے ہیں جن کو آپ بایوٹک فیکٹرز کہتے ہیں، اور آپ کی جو نان لیونگ تھنگس ہوتی ہیں آپ ان کو اے بایوٹک فیکٹرز کہتے ہیں. اور آپ کے جو ایکو سسٹمز ہوتے ہیں نا وہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. بڑا جیسے اگر آپ ایک اوشن سمندر کو لیں، اب اس کے اندر سمندر کے اندر بہت ساری ڈفرینٹ کریچرز ہیں، آپ کے بہت سارے ڈفرینٹ کائنڈز آف پلانٹس ہیں، اور ڈفرینٹ کائنڈز آف فشز ہیں، ڈفرینٹ کائنڈز آف ادر آرگنزمس ہیں. جیسے آپ کی شارک کہہ لیں، آپ کی ڈولفن کہہ لیں. وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سی ہورس ہوتا ہے، اور فنجائے ہوتے ہیں، ایلجی ہوتی ہے، اور اسی طرح کے ڈفرینٹ آرگنزم ہیں. تو وہ ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے. جب آپ ایک چھوٹا ایکو سسٹم ہوتا ہے جیسے ڈیکینگ لاگ جیسے آپ لکڑی کی جو لاگ ہوتی ہے اس کو گل سڑ رہی ہو، تو جب آپ ڈیکینگ لاگ ہے تو اس کے اندر طرح طرح کے آپ کے مائکرو آرگنزمس ہیں اور آپ کے انسیکٹس ہیں، اور وہ سارے وہاں پہ رہ کے انہوں نے ایک ایکو سسٹم بنا لیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایکو سسٹم کے جو پارٹس ہیں وہ بایوٹک ہیں اور اے بایوٹک ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کیا ہے کہ جب آپ ایکو سسٹم کے اندر جا کے بات کرتے ہیں، ایکو سسٹم کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، تو آپ اس کے اندر آپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں پاپولیشن کی ایگزامپل اس طرح لیں کہ اگر آپ کا اپنا ایکو سسٹم ہے تو اس کے اندر کیا ہے، آپ کے ڈاگس بھی رہ رہے ہیں، آپ کی کیٹس بھی رہ رہی ہیں، ہیومنس بھی رہ رہے ہیں، پلانٹس ڈفرینٹ طرح کے ہیں، آپ کے مینگو ٹریز بھی ہیں، آپ کے روزز بھی ہیں. یہ جو ایک طرح کے آرگنزم ہوتے ہیں، جیسے ہم سارے انسان ہیں اور ہم سارے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور ریپروڈیوس کر رہے ہیں، تو ہماری ایک پاپولیشن ہے. جو ڈاگس ہیں ان کی ایک پاپولیشن ہے، جو آپ کی پلانٹس مینگو ٹریز ہوں گے ان کی ایک پاپولیشن ہے. تو ہر آرگنزم کی ایک اسپیسیفک پاپولیشن ہوتی ہے. جو ایک ایریا میں آپ کے آرگنزم رہ رہے ہوں، سیم کائنڈ کے ریپروڈیوس کر رہے ہیں اس ایریا میں، وہ آپ کی وہاں کی پاپولیشن ہوگی. سیکنڈ آپ کی آ جاتی ہے ایکو سسٹم کے اندر کمیونٹی. جب آپ کی ڈفرینٹ پاپولیشنز جو ہیں دے لیو ٹوگیدر، ورک ٹوگیدر اینڈ افیکٹ ایچ ادر، تو دے کریٹ اے کمیونٹی میں آپ کی یہ ساری آپ کی لیونگ تھنگس بھی آ جائیں گی اور نان لیونگ تھنگس بھی آ جائیں گی. جیسے آپ ہیومنس ہیں، ڈاگس ہیں، کیٹس ہیں، ریبٹس ہیں، یہ سارے ہم ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اینڈ وی آر افیکٹنگ ایچ ادرز لائف. تو یہ ہم نے ایک کمیونٹی بنا لی. جیسے آپ فارسٹ کی بات کریں، فارسٹ بھی ایک ایکو سسٹم ہے، جنگل. اب جنگل میں آپ کے بہت سارے ڈفرینٹ آرگنزم رہ رہے ہیں. آپ کے لائنس ہیں، ٹائیگرس ہیں، ایلیفینٹس ہیں، چیتاز ہیں، ولفس ہیں، منکیز ہیں. تو یہ سارے وہاں پہ انہوں نے مل کے ایک کمیونٹی بنائی ہوئی ہے. اور پاپولیشن کی بات کریں گے تو پاپولیشن کیا ہوگی؟ آپ کی لائنس کی ایک پاپولیشن ہوگی، ٹائیگرس کی ایک پاپولیشن ہوگی، ولفس کی ایک، چیتاز کی ایک. تو یہ ایسا ہوگا. اس کے بعد اب آپ کا جو سیکنڈ ٹاپک ہے دیٹ از ہیبیٹیٹ. ہیبیٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ ہیبیٹیٹ وہ ایریا ہے، وہ پلیس ہے جہاں پہ آپ کے اینیملز اور ہیومنس رہتے ہیں اور ریپروڈیوس کرتے ہیں. اب جو ہیبیٹیٹ ہے وہ آرگنزم کی مختلف قسم کی نیڈس ضروریات کو پورا کرتی ہے کہ وہاں سے آپ کو کھانا ملتا ہے، آپ کو شیلٹر پناہ ملتی ہے، پانی ملتا ہے. وہ آپ کی ہیبیٹیٹ آپ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں. جب آپ آن لارج اسکیل دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ڈفرینٹ کائنڈز آف ہیبیٹیٹس نظر آتی ہیں. شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں ہیبیٹیٹ کی. جیسے ایک آپ ڈیزرٹ دیکھیں،
ڈیزرٹ ہوتا ہے صحرا میں آپ دیکھیں تو وہ ایک خاص قسم کا اس کا انوائرمنٹ اپنا ہے. اب وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ویسا ہو. آپ ڈیزرٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ بارشیں بہت کم ہوگی, رین فال کی اماؤنٹ بہت کم ہے, وہاں پہ سینڈی ایریاز ہیں, لینڈس ہیں, بہت زیادہ پلانٹس کی ورائٹیز نہیں ہیں, بہت کم اینیملز وہاں پہ رہتے ہیں, بیکاز وہاں پہ جو رہنے والے آرگنزم ہیں وہ اس انوائرمنٹ کے اکارڈنگ اڈیپٹ ہو چکے ہیں. جیسے آپ ایگزامپل لیں کیمل کی. اب کیمل آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی باڈی میں اسٹور کر سکتا ہے واٹر کو ان ہیز اسٹمک. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی میں وہ کیوں ماڈیفیکیشن رکھی ہے, کیونکہ اس نے جس انوائرمنٹ میں رہنا ہے وہاں پہ پانی اتنا نہیں ہے. اسی طرح وہاں پہ جو آپ کے پلانٹس ہوتے ہیں جیسے کیکٹی, یوفوربیا, وہ بھی آپ کا اتنا زیادہ واٹر ایبزارب نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ رین فال بہت کم ہے اور ان کی باڈی اس ہیبیٹیٹ کے اکارڈنگ ہی اڈیپٹ ہوئی ہے. تو آپ کی جو ڈفرینٹ ہیبیٹیٹ ہے اس میں پہلے آپ کی ہے گراس لینڈ ہیبیٹیٹ. گراس لینڈ ہیبیٹیٹ میں نیم سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ گراس, وہاں پہ گراس بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور گراس زیادہ ہے تو اٹ مینس وہاں پہ رین جو ہے وہ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے, سگنیفیکینٹ اماؤنٹ آف رین ہوتی ہوگی. اور جب رین زیادہ ہو رہی ہے تو اٹ مینس, اور گراس گرو کر رہی ہے تو اٹ مینس کہ وہ لینڈ فرٹائل ہے, زرخیز ہے, اور ونڈی ہے, وہاں پہ ہوائیں بہت زیادہ چلتی ہیں. اور جب وہاں پہ گراسز بہت زیادہ ہے تو اٹ مینس وہاں پہ گریزنگ اینیملس کی ہی زیادہ پائے جائیں گے, گریزنگ اینیملس جو کہ کھاتے ہیں آپ کی گراس. اور اس کے علاوہ کیونکہ وہاں پہ گریزنگ اینیملز ہیں, ہربی وورز ہیں وہاں پہ جو کہ صرف پلانٹس کھا رہے ہیں, تو جہاں پہ ہربی وورز ہیں ڈیفینیٹلی دے آر گوئنگ ٹو بی سم کارنیورز ایز ویل. کارنیورز ہوتے ہیں جو آپ کے ہربی وورز کو کھاتے ہیں, جیسے آپ کے فاکسز ہیں, وولفز ہیں, چیٹاز ہیں, اور برڈز وغیرہ ہیں. سیکنڈ آپ کی جو ہیبیٹیٹ ہے دیٹ از پونڈ ہیبیٹیٹ. پونڈ ہیبیٹیٹ میں آپ کیونکہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی جو پلانٹس جیسے الجی وغیرہ زیادہ ہوں گے. آپ کی ڈک ویڈ, واٹر للی, یہ سارے پلانٹس کے نیم ہیں, یہ وہاں پہ زیادہ پائے جائیں گے. اور اینیملس کیسے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی پونڈس کے اندر فشز زیادہ ہوتی ہیں, آپ کی ولف اسپائڈر زیادہ ہوتی ہیں, پونڈ اسکیٹرز, فراگس آپ بہت دیکھتے ہیں, ڈریگن فلائز وہاں پہ بہت زیادہ آپ لوگ دیکھتے ہیں. تو وہ آپ کی پونڈ ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایکویٹک ہے, تو وہ کائنڈ آف وہ آرگنزمز اور وہ پلانٹس وہاں پہ رہ رہے ہوں گے جو کہ موئسٹ انوائرمنٹ میں رہنے کے عادی ہیں. ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ کی ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کیونکہ وہاں پہ پانی ڈرائی ہوتا ہے اور کیونکہ وہاں پہ رین فال بہت کم ہوتی ہے, اور سینڈی سوائل ہونے کی وجہ سے جو رین واٹر ہے وہ کوئکلی ڈرین اوے یعنی کہ بہہ جاتا ہے. اور اسی طرح جو پلانٹس اور اینیملز ہیں وہاں پہ ان کی لمیٹڈ سپلائی واٹر کی وجہ سے ان کی باڈی میں ایسے چینجز آ چکے ہوتے ہیں. فورتھ ون از رین فارسٹ ہیبیٹیٹ. رین فارسٹ ہیبیٹیٹ میں آپ کی وہ ویٹ ہوتی ہیں, وہاں پہ آپ کی جو رین ہے وہ سارا سال ہوتی رہتی ہے, تاکہ اور اسی سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ پلانٹس گرو کرتے ہوں گے, ہربس اور شربس اور ٹریز گرو کرتے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ رین بہت زیادہ ہو رہی ہے اور آپ کی لینڈ بہت زیادہ فرٹائل ہوگی. اور اسی طرح وہاں پر جو آپ کی آرگنزمز جو وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ ہیں بٹر فلائز, اسنیکس, لیزرڈس, فراگس, پیرٹس, ہمنگ برڈس, کیٹس, یہ سارے اس ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں. اور اب اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ لوگ کوشچن پریپیئر کریں گے, دیٹ از what is habitat, describe its few kinds. یہ آپ لوگوں نے کوشچن دیکھنا ہے, اس کو پریپیئر کرنا ہے, اور نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ ٹاپک دیکھیں گے اور نیکسٹ کوشچن.